بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کائنات، شب شہادت حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور آج کی شب کی نسبت شب قدر سے. شب قدر میں وہ شب ہے کہ جس کا شب قدر ہونے کا احتمال بھی شدید ہے، اور ایک تقسیم کے مطابق 19ویں اپنی جگہ حیثیت رکھتی ہے، 21ویں کی اپنی حیثیت، 23ویں کی اپنی حیثیت، یعنی تینوں شبوں کو ملا کر. لہذا اگر ان روایات کو جمع کیا جائے تو بنیادی طور پر شب قدر کا جو اصل معنی ہے وہ اوقات مادی کے اعتبار سے کسی ایک شب کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ کبھی خود شب قدر پر موضوع رہا تو وہاں پہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ خود ایک مقام ہے کہ جب شب قدر کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے تو لیل خود ایک معنی رکھتی ہے، یوم اپنے کچھ معنی رکھتی ہے. وہاں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور پھر جب معصومین علیہ السلام نے اس کی باطنی تفسیر کی تو فرمایا کہ اللیلہ مراد لیل سے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا اور قدر سے مراد ذات گرامی پروردگار عالم
پھر اس کے اپنے مقامات ہیں انشاءاللہ وہ عرض کروں گا۔ 2 دن پہلے بھی عرض کیا تھا، آج بھی دہرانا چاہوں گا، کیونکہ خود اہل بیت اطہار نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ آج کی جو شب ہے اس میں آنکھوں کی بیداری سے زیادہ قلب کی بیداری امپورٹنٹ ہے، آنکھوں کی بیداری سے زیادہ قلب کی بیداری مطلوب ہے، اور یہ قلب کی بیداری پیدا ہوتی ہے جس وقت انسان عالم کائنات کے قطب امکان اپنے آپ کو جیسے میگنیٹ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، قطب عالم امکان امام زمان علیہ السلام اسی طرح سے مومنین کے قلوب کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ بلا سالہ یہ چیز ہونی چاہیے، انشاءاللہ آگے گفتگو میں اگر موقع ملا اور یہاں تک پہنچا تو عرض کرنا۔ جو چیز مانع ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ لوہے کے اوپر اگر زنگ آیا ہوا ہو تو پھر میگنیٹ کی اس جذابیت کے اثر کو وہ قبول نہیں کرتا۔ اگر ہمارا دل امام کی طرف نہیں کھنچ رہا، وہ کشش محسوس نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دل کے اوپر زنگ موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی حدیث سے بابرکت ہے، آپ نے فرمایا کہ ان القلوب تصعد، کہ قلوب کو زنگ لگتا ہے، کما یصدع الحدید، جس طرح سے کہ لوہے کو زنگ لگا کرتا۔ قیلا یا رسول اللہ ما جلاؤہا، یا رسول اللہ اس کی جلا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر الموت و تلاوت القرآن، دل پر سے زنگ کو اتارنے کا راستہ کیا ہے؟ ایک موت کو یاد رکھنا اور دوسرا تلاوت قرآن۔ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موضوع رہا تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن یہ جو گناہوں کا زنگ ہے جب تک یہ قلب پر رہے، قطب عالم امکان کی کشش قلب میں محسوس نہیں۔ یقیناً مراتب بہت سارے ہیں، میں موضوع بھی نہیں ہے اور میں نے اپنے اصل موضوع تک بھی کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، لہٰذا بہت شارٹ کٹ کروں گا چیزوں کو۔ آج کی شب میں ابتدا کہاں سے کریں؟ یہ جو گناہوں سے بھرا ہوا دل لیے بیٹھے ہیں، کہاں سے شروع کریں؟ یہ یاد رکھے گا کہ پروردگار عالم سریع الرضا، سریع الرضا سب سے جلدی راضی ہو جانے والا، کیا چاہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں چاہتا، اپنے بندوں سے کچھ نہیں چاہتا، صرف اتنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ کر اقرار گناہ کر لے، اعتراف گناہ۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر شروع کرنا ہے کہاں سے شروع کریں؟ کہ تنہائی تلاش کرو، اس تنہائی میں سب سے زیادہ جو جگہ خاک آلود ہو وہ جگہ تلاش کرو، اپنے رخساروں کو پہلے اس خاک پر مل کر اپنے چہرے کو خاک آلودہ کرو، پھر سر کو سجدے میں رکھو اور ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے صرف اتنا کہو پروردگار غلطی ہو گئی، معافی مانگنے تیرے دروازے پر آیا۔ کوئی گناہ کی توجیہ نہیں، کیوں ہوا کیسے ہوا کچھ نہیں پرواہ، صرف معترفا نادما منکسرا، پروردگار ٹوٹا ہوا، پروردگار نادم، اپنے تمام گناہوں کا اعتراف۔ پروردگار نے ماں باپ ایسے بنائے ہیں، آج کی شب خاص طور پر جس کسی نے بھی اپنے ماں باپ کا ذرا سا بھی دل دکھا، ذرا سا بھی دل دکھا، ایک مرتبہ چلے جائیں، پاؤں کو پکڑ کر صرف اتنا کہہ دیں کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ جب ماں باپ معاف کر دیتے ہیں تو وہ ماں باپ کو خلق کرنے والا ہے۔ لہذا استاد کہتے تھے کہ اگر اشک جاری ہو جائے سجدے میں، اس وقت تک جاری رہنے دینا
جب تک اشک نکل رہا ہے۔ سیر الی اللہ کی پہلی سیڑھی، پہلا قدم آنکھوں سے اشک کی صورت میں جاری ہوتا ہے۔ یہی تقرب، یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس کے لیے قرآن ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، جنہوں نے نماز قائم کی، ویؤتون الزکاۃ، زکات دی، وہم راکعون، اس حالت میں کہ وہ رکوع کرنے لگے۔ کل میں نے آیت کے حوالے سے ایک بہت ہی اجمالی طور پر چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اصل بحث یہ ہے کہ اب جب ولایت کے ان مراتب کو ہم سمجھ گئے، یہ آیت امت کے لیے عمل کرنے کے مقام پر نہیں ہے۔ امت کا عمل آیت کے پہلے حصے میں ہے انما ولیکم، تم نے اگر ولایت کسی کی اختیار کرنی ہے تو یہ 3 ولی ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں۔ اب جو ولی کا کام ہے وہ خود کرے گا، اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ کچھ حکم قرآن میں ایسے ہیں کہ جو مختص ہیں ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو چیز پیغمبر سے مختص ہو جائے، خاص ہو جائے، اس کا مسلمانوں سے، عام امت سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں۔ مثلا ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم جتنی زیادہ عبادات انجام دیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا۔ اب آپ ساری رات لوگوں کو کھڑا کر کے نمازیں پڑھائیں اور کوئی آ کر آپ سے یہ کہہ دے کہ بھیا قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے قم اللیل الا قلیلا، تو اب آپ پلٹ کر یہی کہیں گے نا کہ بھائی یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نہیں کہا اللہ نے، یہ پیغمبر کے لیے کہا ہے۔ تو آئے انما میں حالت رکوع میں زکات تمہارے لیے نہیں ہے، ولی کے لیے ہے۔ بس تمہارا کام ہے تو تم کر سکتے ہو، جس کا کام تھا اس نے کیا، اور جب کیا تو آیت نے تصدیق کی، اور آیت کی تصدیق کے ساتھ یہاں کا مرحلہ پورا ہو گیا۔ اب بحث یہ ہے کہ یہ جو خدا نے ولی کہہ دیا انما ولیکم، اور ولایت کی بحث جو میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں گفتگو عرض کی کہ ولایت کے لیے 2 شرطیں ہیں، پہلی شرط تقرب کی ہے اور دوسری شرط جنسیت، سنخیت، مثلیت، سملیرٹی۔ تو میں ایک مثال دے دوں تاکہ میرے نوجوان ساتھی تھوڑا سا چیزوں کو گراسپ کر لیں، پھر آگے بزرگان تو انشاءاللہ مستحضر ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، علماء فاضل بھی موجود ہیں، اساتید ہیں، بزرگوار ہیں، جانتے ہیں، ان کی خدمت میں صرف شاگردانہ تھوڑی سی گزارشات اور اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں۔ سنخیت کو سمجھانے کے لیے اسی لفظ ولا یلی، ولایت کا جو اصل مادہ ہے، اس سے ایک لفظ ہم اور استعمال کرتے ہیں موالات، اسی مادے سے۔ اب یاد رکھیے گا کہ موالات، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں پر یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ولایت کے معنی کا اصل اپنے ساتھ لیے گئے۔ موالات کیا ہے آپ کے تقریباً سب کے ذہنوں میں موجود ہوگا، میں بچوں کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ موالات شرط ہے، بعض عبادات کے اندر مثلا نماز میں اور وضو کے اندر موالات ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ عام طور پر چونکہ علماء ہمارے اور آپ کے سمجھانے اور آسان کرنے کے لیے شرط موالات کو کہتے ہیں کہ بھئی ارکان کا پے در پے انجام دینا، ایک کے بعد ایک ارکان کا بلا فاصلہ انجام دینا موالات کہلاتا ہے۔ لہذا وضو کرتے ہوئے اگر آپ نے وضو کے ارکان میں فاصلہ ڈال دیا تو وضو باطل ہو جاتا ہے، نماز کے ارکان میں اگر آپ نے فاصلہ ڈال دیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن یہ فاصلہ کیا ہے؟ اب علماء یقیناً چونکہ توضیح المسائل جو ہوتی ہے یا عام لوگوں کو جب مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً ایک عام جو لیمن سطح ہوتی ہے وہاں تک وہ صرف ابتدائی طور پر چیزیں سمجھانے کی، لیکن تھوڑا سا ڈیپ میں اتریں گے تو آگے کے مسائل بھی اسی بات سے حل ہو رہے ہوتے ہیں۔ موالات یعنی پے در پے انجام دینا، یعنی کیا؟ ارکان وضو کے درمیان، اس کے درمیان ان کے غیر کا فاصلہ نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں سنخیت کیسے پیدا کرے گا، سنخیت کیسے پیدا کرے گا، اس کی مثال دے رہا ہوں، اسے سمجھے گا بھی۔
क़िबला अगर कोई गलती हो तो मेरी तस्वीर जरूर कीजिएगा। आप वुजू करने गए, सख्त गर्मी दोपहर का वक्त था, और जब वुजू करने के लिए आप पहुंचे और आपने चेहरे पर पानी डाला तो ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी जब आपने अपने चेहरे पर डाला तो आपको ताजगी और तरीका एक एहसास, एक बड़ा खुशगवार एहसास हुआ, और आपने उस एहसास को अपने बदन में अपने आप को फ्रेश करने के लिए अपने चेहरे पर पानी डालना शुरू किया। क्या मजा आ रहा है, चलो अच्छा थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा। तो जैसे ही आपने ये इस नियत से पानी डालना शुरू किया, आपका वुजू खत्म हो जाएगा। धो तो मैं चेहरा ही रहा हूं, लेकिन जैसे ही आपने नियत को वुजू से कुर्बतन इल्लाह से तब्दील किया, और अब आप अपने चेहरे को, अपने आप को तरोताजा करने के लिए पानी डाल रहे हैं, जरा सा खुदा से दूर हुआ, विलायत के दायरे से बाहर। बस अब गौर कीजिएगा, इसका मतलब क्या, अमल का जाहिर मत देखना, किसी को किसी के साथ मत देखना। ये साथ होना ये बहस नहीं है, जरा सी गैरियत पैदा हो जाए विलायत के दायरे से बाहर हो जाता। बस ये साथ होना ये सब कुछ नहीं बनाता। असल चीज क्या है, विलायत के दायरे में रहना, वो तकर्रुब जो कि विलाई राबते के जरिए से है। अब मुश्किल क्या है, हमारे और आपके साथ कॉमनली पेश आता है। लिहाजा उलमा कहते हैं कि अगर कहीं वुजू करते हुए आपको कोई ऐसा एहसास हो जाए, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, वुजू को छोड़ दें, इत्मीनान से पहले चेहरे पे अच्छी तरह से पानी डालें, जितना आपने फ्रेश होना है फ्रेश हो जाएं, उसके बाद दोबारा से वुजू की नियत करेंगे और फिर वुजू को सिर्फ महज कुर्बतन इल्लाह अंजाम दें। बस अमल की शक्ल वही थी, आपने अंजाम दिया, और क्या हुआ, जरा सा आपने नियत को तब्दील किया, जैसे ही गैर दरमियान में आया, राबता विलाई खत्म हो गया। जैसे ही राबता विलाई खत्म हुआ, असलन इबादत ही खत्म। राबता विलाई, बस अब थोड़ी सी देर के लिए बताएं मुझे कि ये इबादत ने विलायत को उठाया हुआ है या विलायत ने इबादत को उठाया? मुवालात की शर्त है ना, ये मुवालात की शर्त है जो इबादत के वजन को उठा रही है। लिहाजा अगर ये बात यहां समझ में आ जाए तो इमाम की, मासूम की वो हदीस खुद ब खुद मानक पैदा करेगी, जहां इमाम ने इस्लाम के अरकान गिनवाए, नमाज, रोजा, ज़कात, जिहाद, और फिर पांचवा क्या बताया इमाम ने, का विलायत। और विलायत को बयान करने के बाद इमाम ने क्या कहा, इमाम ने कहा इन पांचों अरकान में से जो सबसे ज्यादा अहम है वो हमारी विलायत है। क्यों? इसलिए कि इबादत विलायत को नहीं उठाती। भाई देखिए, एक ज़र्फ होता है, एक मजरूफ होता है। अहम ज़र्फ हुआ करता है, आपके पास गिलास है, आपने इसमें शरबत डाल के पी लिया, अच्छा लगा पी लिया, नहीं लगा फेंक दिया। कोई और मशरूब आया, दूध आया, अच्छा लगा पी लिया, नहीं लगा फेंक दिया, लस्सी डाली, जो भी आपने मशरूब डाला। ये तो नहीं होता ना कि आप ये कहें कि भाई मुझे शरबत अच्छा नहीं लग रहा तो गिलास ही फेंक दें। गिलास नहीं फेंका जाता, इसलिए कि वो ज़र्फ है। लिहाजा गौर कीजिएगा, इबादतों का माना पैदा ही उस वक्त होता है जब वो ज़र्फ विलायत के अंदर होती है। विलायत के ज़र्फ में ना हो तो इबादत ही नहीं कहलाती। बस अब अगर तुम्हें यह समझ में आ जाए तो नमाज विलायत में है, नमाज विलायत में है, नमाज में विलायत, नमाज में विलायत नहीं है। खुद नमाज, अब जो नमाज को विलायत में नहीं डाल रहा बल्कि विलायत को नमाज में डाल रहा है, विलायत के पद को छोटा कर रहा है। अब जो नमाज को विलायत में डालता है उसकी तो तकबीर भी बगैर विलायत के माना पैदा नहीं करती। तुम तशहुद तक कैसे पहुंच गए ये मेरी समझ में नहीं आया।
اس لیے کہ یہ جو اللہ اکبر کہہ رہے ہو، یہ اللہ اکبر اس وقت اللہ بنتا ہے ولی اور اکبر کہ جب طول میں آ جائے. اب طول اللہ نے بتا دیا کہ میں اس کا ولی ہوں جو میرے بعد رسول کو ولی مانے، رسول اس کا ولی ہے جو رسول کے بعد اس کو مانے. بھائی اللہ نے آیت کے ذریعے سے بتایا، پیغمبر نے سوچا اس کے بعد بھی کسی کے ذہن میں شبہ باقی نہ رہ جائے، غدیر کے میدان میں ہاتھوں پر اٹھا کر دکھا دیا. ماشاء اللہ نے آیت کے ذریعے سے تصدیق کی، پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھا. اب اس سے زیادہ واضح کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہی وہ تو سارے مقامات ہیں. قرآن اسی لیے تو کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے، نابینا اٹھائے جائیں گے، اور وہ اٹھنے کے بعد کہیں گے پروردگار لما حشرت اعمی، پروردگار مجھے تو نے اندھا کیوں محشور کیا؟ قد کنت بصیرا، میں تو پہلے دنیا کے اندر بصیرت رکھتا تھا، بصارت رکھتا تھا، آنکھیں رکھتا تھا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، تو نے مجھے آج کے دن اندھا کیوں محشور کیا؟ دنیا میں آنکھیں تھی، یہاں پر اندھا. تو قیامت میں آواز آئے گی اسی طرح اتت کا آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں، وقد نسیتا، اور تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا، بس آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، آج تجھے بھی کوئی یاد نہیں رکھے گا. بڑا کنفیوز تھا میں کہ بھئی یہ کون سی آیت ہے کہ جس کو لوگوں نے فراموش کر دیا، لوگوں کو یاد نہیں رہی، یہ کون سی آیت ہے؟ خدا کہہ رہا ہے میری آیت تھی اور یقیناً تو نے دیکھی ہوئی تھی، اس کے باوجود تو نے بجائی. اب بجائے میں پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں، آ کر دکھا دے کون سی آیت ہے کہ جس کے لیے تم سندن یہ بتا سکو کہ یہ آیت آئی تھی، یہ نشانی آئی تھی، اور اس کے بعد لوگوں نے بھلا دیا. جب تمہیں نہ ملے تو پھر ہم سے راہ میں بات کرنا، پھر ہم تمہیں دکھائیں گے حدیث فاطمات. حدیث فاطمات کا کمال یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی سندیں ہیں وہ اہل بیت کی گھرانے کی فاطماؤں سے چلتی ہے. فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر، فاطمہ بنت جعفر ابن محمد سے ہوتی ہوئی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سمجھ میں آتا ہے کہ شہزادی یہ کام کیوں کر رہی تھی، تاکہ قرآن کی آیت اپنے معنی پیدا کرے. بس پیغمبر کے بعد دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر دروازوں پر جا رہی تھی، اور دروازوں پر جا کر کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ غور کرنا. کیا قد نسیتم، کیا تم نے بھلا دیا قول رسول اللہ، تو قول رسول اللہ کا قول یوم غدیر، جو پیغمبر نے غدیر کے دن کہا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. کیا تم نے بھلا دیا؟ بس جو تم نے بھلایا ہے اب قرآن کی آیت سامنے رکھ لو. وہ آیت جو اتری تھی وہ غدیر کی آیت تھی، اور غدیر میں اس آیت کو پیغمبر نے دکھا دیا تھا. اب جو غدیر بھولے گا قیامت کے دن نہ صرف نابینا اٹھے گا بلکہ خدا کی رحمت بھی اسے بھلا دے گی، اور قیامت کے دن کوئی رحمت نہیں ملے گی. بس اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن آنکھوں والے بنو تو دنیا میں غدیر دیکھنے کی کوشش کر لو. جس کو غدیر سمجھ میں آ جائے، رابطہ ولائی ہونا چاہیے، رابطہ ولائی ارکان میں. اب وضو کے اندر بعض اوقات بعض بزرگوں کو ایک مسئلہ پیش آتا ہے، تھوڑا سا توجہ دلا رہا ہوں، پریشان نہیں ہوئیے گا. معمولاً بزرگوں کے ساتھ جن کی کمر میں تکلیف، ٹانگ میں تکلیف ہوتی ہے، ان کے ساتھ ایک کامن مسئلہ پیش آتا ہے. وضو کرتے ہیں بزرگان، وضو کرنے کے بعد مثلاً سر کا مسح کیا، اب چونکہ بیٹھ کر پیروں کا مسح نہیں کر سکتے، جھک نہیں سکتے، تو کسی مقام پر جاتے ہیں. اب جن کا تو اسٹول یا چیئر ساتھ ہوتی ہے ان کا مسئلہ نہیں. بعض کا کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے وضو یہاں کیا، کرسی وہاں رکھی ہے، تب یہ بزرگان کیا کرتے ہیں، سر کا مسح یہاں کیا، وہاں جا کر کرسی پر بیٹھ کر پیر کا مسح کرتے ہیں. تھوڑی سی اصلاح کر لیں گے مشکل حل ہو جائے گی. مسئلے کے لیے اپنے مراجع سے رجوع کیجیے گا، لیکن انشاءاللہ یہ وہ مسئلہ وہ ہے کہ جس میں اگر جہل رہا ہے تو خدا چاہے گا انشاءاللہ تو مسئلہ پیش نہیں آئے گا، لیکن آئندہ سے تھوڑی سی احتیاط. آپ نے سر کا مسح یہاں کیا، اور سر کا مسح کرنے کے بعد آپ چلتے ہوئے وہاں گئے اور وہاں بیٹھ کر آپ نے مسح کیا، تو اب سر کے مسح اور پیر کے مسح کے درمیان فاصلہ.
غیریت نہیں آئی ہے کوئی ابھی، لیکن فاصلہ آ گیا، یہاں سر کا مسح کیا، پھر وہاں جا کر پیر کا مسح کیا. اب کیا مشکل ہو جائے گی؟ چونکہ فاصلہ آ گیا، موالات کی شرط ثابت ہو رہی ہے. اس کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نے کہیں دور جانا ہے، کسی اور جگہ پہنچ کر کرنا ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے الٹے ہاتھ پر پانی ڈال دیا تو ابھی ہاتھ پھیرے نہیں، پانی ڈال دیا، نلکا بند کرنا ہے. نلکا بند کرنے کے بعد جریان آپ کی نیت سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے جائیں اور چلنا شروع کر دیں جہاں آپ نے جانا ہے. اب آپ اس کو کھینچتے جائیں گے، اس کو عمل کو طولانی کرتے جائیں گے، اور اس عمل کو انجام دیتے ہوئے جہاں آپ نے جانا ہے وہاں پہنچ گئے، بیٹھ جائیں، آرام سے اس عمل کو ختم کریں، سر کا مسح کریں، پیر کا مسح کریں. بس رابطہ ولائی رکھنے کے لیے کہ ولایت کا رابطہ باقی رہے، اس بات کی گنجائش باقی رہتی ہے کہ آپ کسی رکن کو طولانی کر دیں. رکن طولانی ہو سکتا ہے، رابطہ ولائی باقی رکھنے کے لیے. اب مجھے نہیں پتا اللہ نے ولایت کے آخری رکن کو پردہ غیبت میں رکھا کس لیے رکھا ہے. بس سمجھ میں اتنا آتا ہے کہ قیامت تک کچھ سلسلے کو جاری رکھنا تھا، پیغمبر کی ولایت کو جاری رکھنا ہے، اپنی توحید کو جاری رکھنا ہے، ائمہ کی ولایت کو جاری رکھنا ہے. کوئی رکن ایسا ہونا چاہیے جو طول تاریخ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اتنی کشش پیدا کرے، اتنا اس کے اندر الاسٹیسٹی پیدا ہو جائے کہ جب وہ مقام آئے تو تبھی تک کوئی مرحلہ ایسا نہ ہو کہ جو ولایت کے دائرے سے خارج ہو رہا ہو. اب یہ ولایت دو چیزیں ضروری ہیں، کیا؟ ایک تقرب اور دوسرا سنخیت. اب میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ جو تقرب، یہ جو سنخیت، یہ جو رابطہ ولائی ہے، یہ دو طرح سے حاصل ہوتا ہے. ایک مرتبہ حاصل ہوتا ہے تکوین کے ذریعے سے. تکوین ایگزسٹنس کو کہتے ہیں، تکوین بینگ یعنی کسی چیز کا ہونا، کون ہونا، ٹو بی سم تھنگ جب ہوتا ہے. یہ بینگ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، عربی میں کیا کہلاتی ہے؟ تکوین، ہمارا ہونا. لہذا تکوین اور تشریح کا سب سے آسان فارمولہ کیا ہے؟ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ولایت تکوینی، ولایت تشریح، ہدایت تکوینی، ہدایت تشریح. تو کہتے ہیں بھیا یہ تکوین اور تشریح میں فرق کیا ہے؟ ایک آسان فارمولہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. تکوین اور تشریح کا آسان ترین فارمولہ یاد کرنے کا یہ ہے، ہر وہ چیز جو مخلوق کے ارادے سے ہو سکتی ہے تشریح ہے، اور جہاں مخلوق کا ارادہ کام نہیں کرتا وہ تکوین. لہذا ہر وہ ہدایت کہ جو ہماری مرضی سے نہیں ہو رہی، ہدایت تکوینی ہے. جہاں جہاں ہدایت تکوینی ہے وہیں وہیں ولایت تکوینی ہے. اور ہر وہ چیز کہ جہاں پر مجھ جیسے کا کوئی ارادہ، کوئی میرا اختیار موجود ہے، جہاں میرا ارادہ اور اختیار موجود ہے وہیں پر ہدایت تشریعی بھی ہے اور اسی کے پیچھے ولایت تشریعی ہے. لہذا اب اگر ہم نے اس کے درمیان فرق کرنا ہے، یاد رکھیے گا ہر وہ جگہ جہاں اختیار ہے، لہذا اللہ نے شریعت کو بھی وہیں رکھا ہوا ہے. یہ جو آپ نے غذا کے لیے نوالا اٹھایا، اب یہاں جتنا اختیار ہے وہیں تک بحث ہے. میرا اختیار ہے حلال کھاؤں یا حرام، لہذا اللہ نے تشریح جاری کر دی. میرا اختیار ہے حلال ہونے کے بعد یہ دیکھوں غصبی ہے یا غیر غصبی ہے. اگر غصبی بھی نہیں ہے تو پھر میرا اختیار ہے بھوک ہونی چاہیے یا نہیں، اگر بھوک بھی موجود ہے. نوالا بڑا اٹھاؤں یا چھوٹا. بھائی کچھ چیزوں کو اللہ نے واجب اور حرام کر کے، کچھ کو مکروہ اور مستحب کر کے، لیکن شریعت، تشریح، ہدایت موجود. کیا کروں ہدایت میں؟ میرے منہ میں چلا جائے گا، جیسے ہی منہ میں جائے گا. اب اگر اس کے اندر نمک زیادہ ہے تو خدا یہ نہیں کہتا کہ میری خاطر نمک کو کم کر لو، مت سمجھو کہ اس میں نمک نہیں ڈلا. نہیں کہتا نا خدا. نمک نہیں ڈلا ہوگا تو نہیں ڈلا ہوگا، ڈلا ہوا ہوگا تو زیادہ لگے گا. اب ہمارے ہاں بعض خواتین شکایت کرتی ہیں کہ بھئی آپ نے کیوں کہہ دیا؟ بھیا یہ اختیار میں نہیں ہے. ہم کوشش بھی کریں تو جو نمک آپ سے زیادہ ڈل گیا ہے وہ کم نہیں ہو سکتا. تو یہاں تو اللہ نے بھی ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے، اتنی چھوٹ آپ بھی ہمیں دے دیں کہ اگر نمک زیادہ لگ گیا ہے تو ہم بتا سکیں آپ کو کہ نمک زیادہ. یہاں اختیار نہیں.
جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر حکم بھی نہیں ہے. چبانا کتنا چبانا ہے بتا دیا. چبانے کے بعد جیسے ہی آپ نے نگلا اب آپ کا اختیار نہیں, خدا نے بھی آپ کو کوئی حکم. ہر چیز میں جہاں اختیار نہیں ہے وہاں حکم نہیں. اس قدر رؤوف ہے, اس قدر رحیم ہے, اس قدر لطیف ہے کہ اگر انسان کے لیے اختیار کسی لطیف ترین مرحلے میں بھی ختم ہو جاتا ہے وہ اپنے حکم کو اٹھا لیتا ہے. سب سے لطیف ترین مرحلہ انسان کے اختیار کے ختم ہونے کا فراموشی, غفلت. آپ بھول گئے, جیسے ہی آپ نے بھولے سے کوئی عمل انجام دیا خدا حکم اٹھا لے. یہ لطیف ترین مرحلہ ہے. یہاں پر آ کر خدا بھی کیا کرتا ہے, کہتا غلطی ہو گئی, نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کی سزا دیتا ہے وہ جان بوجھ کر ہوتا ہے. لہذا ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے, لیکن جو جان بوجھ کر اہل بیت کا دشمن ہے اسے خدا معاف نہیں کرتا, ہم کہاں سے معاف کرتے ہیں؟ اختیار یہ جگہ کسی سے کوئی شبہے کا شکار ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو جان بوجھ کر دشمنی کرے اہل بیت سے تو خدا معاف نہیں کرتا, رسول معاف نہیں کرتے, ہمیں کوئی حق نہیں ہے معاف کرنے کا. لہذا جہاں اختیار ہے وہاں پر ہی ہدایت تشریع. اب یہ تکوین اور تشریع اگر یہاں پر سمجھ میں آ گیا, یہیں سے ولایت کے دو سلسلے, ایک ولایت تکوین میں ہے اور ایک تشریع میں. تکوین کی ولایت کیا ہے؟ تکوین کی ولایت ہونے کے اندر ہمارا ہونا خدا کے ولایت کے ذریعے سے ہے. اس کی ولایت تکویناً ہے تو ہم ہیں. لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل وہ جو میں نے پہلے دن عرض کیا, لیسا کمثلہ شیء. جب اس جیسا کوئی ہے نہیں تو دائرہ ولایت ہمارے اور آپ کے لیے آئے گا کہاں سے؟ اب جب نہیں ہے تو پھر کہاں سے آئے گا؟ غور کیجیے گا. یہاں پر تھوڑی سی بحث توحید کی ہے, چونکہ موقع نہیں ہے, محل نہیں ہے, ورنہ تفصیل چاہتی ہے انشاءاللہ کبھی موقع رہا آپ کی سماعتوں کے لیے. اور توحید کو ہم نے مفصل بیان کیا تو پھر تمام مقامات بیان کریں گے, حتیٰ وہاں سے بھی بحث کریں گے کہ خدا ہے یا نہیں, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اگر ہونا چاہیے اور ہے تو پھر ایک کیوں ہونا چاہیے, ایک کی صفات اس کی ذات پر زائد کیوں نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ ان سب کے جواب اور خدا نے اگر توفیق دی تو عقلاً آپ کو دوں گا, میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے ساتھ دوں گا انشاءاللہ. کبھی موقع رہا اور فرصت رہی تو عرض کروں گا. خدا کائنات میں انفینٹ ذات, واحد پروردگار, الٹیمیٹ کمال, جتنے بھی کمالات ہیں ان کا مطلق اور لامحدود سلسلہ پروردگار. چونکہ وہ انفینٹ, واحد, لامحدود ہے, اس کی لامحدودیت, اس کی انفینٹی کا تقاضا یہ ہے کہ وحدہ لا شریک رہے. اور اس معاملے میں وہ اس جگہ پر ہے کہ جہاں ایک ذرہ بھی اپنے شریک کا برداشت نہیں کر سکتا, ٹیکنیکل نہیں ہو سکتا. ذرہ برابر بھی اگر آپ نے کوئی جگہ حتیٰ عقلاً بھی نکالنے کی کوشش کی, اس کی انفینٹی ختم ہوتی ہے اور وہ اس معاملے میں کسی سے رعایت نہیں کرتا. لہذا اس کی انفینٹی کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی انفینٹی کا تقاضا یہ کہ لا شریک رہے. اب جب لا شریک ہے تو پھر میں اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سوال یہیں سے بحث شروع ہوتی ہے انشاءاللہ. میں نے عرض کیا ابھی تو چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا, ورنہ ولایت کی بحثوں میں اس پوری بحث کو شامل کرتا رہتا ہوں کہ فلاسفرز نے وجود, ایگزسٹنس کے جو درجات بنائے ہیں اس کے اندر افلاطون کی نظر کیا ہے, ارسطو کی نظر کیا ہے, فارابی کی نظر کیا ہے, جتنے بھی پرانے اسکول آف تھاٹس ہیں انہوں نے کیا بیان کیا ہے, عقل اول کیا ہوتی ہے, عقل ثانی کیا ہوتی ہے, عقل ثالث کیا ہوتی ہے, عالم اول کیا ہے, عالم ثانی کیا ہے, عالم ثالث کیا ہے, مسل اول کیا ہے, مسل ثانی کیا ہے, مسل ثانی ثالث کیا ہے. یہ سارے انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو پھر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ابھی ان کٹ شارٹ کر رہا ہوں چیزوں کو. لہذا اب جو واجب الوجود ہے اس کا وجود بھی واجب ہے, اور وہ کیا ہے؟ انفائنائٹ, انفینٹی. اب اپنی انفینٹی میں وہ کسی کو جگہ نہیں دیتا, دے ہی نہیں سکتا, عقلاً نہیں دے سکتا. یہ اس کی مجبوری نہیں ہے, یہ اس کا کمال ہے. جو مجبور ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا, یہ اس کا کمال ہے. لیکن چونکہ خود بھی کمال ہے تو لا یصدر عنہ الا الکمال, کمال سے سوائے کمال کے کچھ اور نہیں نکلتا. اب یہ جو کمال جاری کرتا ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک کمال وہ ہے کہ جو کمال اول کہلاتا ہے. دیکھیے آپ سورج کو بغیر روشنی کے تصور کر سکتے ہیں؟
بغیر حرارت کے تصور کر سکتے ہیں؟ جیسے ہی آپ نے سورج سے حرارت اور روشنی کو ختم کیا، سورج کا وجود باقی نہیں رہتا. اسے کہتے ہیں لازمہ ذات ہونا. پانی کو آپ اس کی تری سے جدا سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے. لیکن پانی اور تری کو عقلی طور پر ایک دوسرے سے جدا عقلاً کر سکتے ہیں، چاہے فزیکل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا فزیکل؟ اس لیے کہ لازمہ ذات ہے، اور لازمہ ذات ہوتا ہی وہ ہے لا ینفک، جو جدا نہیں ہوتا. گفتگو یقیناً بہت سنگین ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. ممبر کا کمال ہوتا ہے، یہ کام امام حسین کا ہے آپ تک پہنچانے کا. اسی لیے ہمیں کوئی وہ حیثیت نہیں ہے. امام حسین کے نام پر جرأت پیدا کر لیتے ہیں یہ مطالب بیان کرنے کے. یہ واقعاً بتا دوں آپ کو، یونیورسٹی میں اگر کہیں ابھی کر رہا ہوتا آدھی پبلک ویسے ہی بے ہوش ہو گئی ہوتی. یہ واقعاً یہ فرش اعضاء کی برکت ہے کہ یہ مباحث ہم بیان کرنے کی جرأت پیدا کرتے ہیں. لہذا غور کیجیے گا، کمال ہے تو کمال نکالے گا، با کمال ہے تو کمال جاری ہو. یہ لازمہ ذات کہلاتا ہے. لیکن اس لازمہ ذات میں ہوتا کیا ہے؟ ایک مرحلہ. اب آپ سورج کو سوچیں، سورج کی شعاع کو سوچیں. آپ سورج کی شعاع کو اس سے جدا سوچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بالکل ٹینجنٹ چلے جائیں سورج کے، بالکل ٹینجنٹ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر کامن پوائنٹ ہوتا ہے. یہ جو کامن پوائنٹ ہے، جب آپ نے اسٹریٹ لائن اور سرکل کے اندر کامن پوائنٹ کو ٹینجنٹ کہتے ہیں. جیسے ہی آپ ٹینجنٹ چلے گئے، اب ٹینجنٹ کا مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ سورج پہ اترے نہیں. ٹینجنٹ کا کیا مطلب ہے؟ ابھی آپ سورج سے جدا. اب وہاں کے اوپر جو شعاع ہے، کیا آپ اسے سورج سے جدا کر سکتے ہیں؟ جیسے ہی سوچیں گے تو نہ شعاع رہے گی نہ سورج رہے گا. یہ جو ٹینجنٹ ہوتا ہے اس کو فلسفے میں اشراق کہتے ہیں. یہ ہمیشہ اصل کے اور دوسروں کے درمیان ہوتا ہے، اسی کو واسطہ فیض کہتے ہیں. اب آپ سوچیں، کسی بھی کانسیپٹ کے بغیر سوچیں، خدا کے لیے کوئی بھی کانسیپٹ ذہن میں نہیں لایا کیجیے گا، کوئی بھی. حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا اگر تم اپنے ذہن میں خدا کا کوئی بھی تصور بنا رہے ہو، وہ تمہارے ذہن کی مخلوق تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. لہذا خدا کے لیے یاد رکھیے گا، یہ فارمولہ بتا رہا ہوں، جب بھی خدا کو مخاطب کریں، خدا کے بارے میں سوچیں، ڈونٹ لیٹ یور مائنڈ ٹو میک پکچرز. ذہن کو پکچر مت بنانے دیں، چاہے آپ کا زور اسی پہ لگ جائے. یہ زور فائدہ مند ہے. کیوں؟ یہ آپ کو جب یہاں تک لے کر جائے گا نا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ خدا کیسا ہے. بس جیسے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مجھے نہیں پتا خدا کیسا ہے، سمجھ لینا تم نے خدا کو سمجھ لیا ہے. کوئی تصور ذہن میں نہیں آنے دیں، کوئی تصور ذہن میں نہیں آنے دیں، وداؤٹ اینی امیجنیشن. بس اب یہ سوچیں کہ جو خالق ہے، جو کمال مطلق ہے، اس نے جب بھی پہلی مخلوق بنائی ہوگی، یقیناً اس پہلی مخلوق میں اور اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا. لہذا اب یاد رکھیے گا، یہ مخلوق اول. اب چاہے میں فلسفے سے اتروں، فلسفے میں بحث کروں، وہاں پر بھی یہ بحث موجود ہے. آپ چلے جائیں کہیں پر بھی، واجب الوجود کے فوراً بعد جو اول مخلوق ہوتا ہے، جو اس کے بعد پہلا ممکن وجود ہوتا ہے، وہ واجب کی طرح سے ہی ہوتا ہے لیکن بالغیر ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری صفات اول مخلوق میں پائی جاتی ہیں. اب یہ اول مخلوق کون ہے؟ اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو اول مخلوق وہ ہوگا جس سے خالق کی سب سے زیادہ سملیرٹی ہوگی. باقی کی کوئی سملیرٹی ہو یا نہ ہو، اس کی ضرور ہوگی کیونکہ وہ اول ہے. اب یہ اول کون ہے؟ فرمایا انا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. وانا وعلی من نور واحد، اور میں اور علی اسی نور سے ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ ہے اول مخلوق. اول مخلوق کا معنی کیا؟ نور محمد و آل محمد علیہ السلام. یہ کیا ہے؟ یہ اول مخلوق ہے. اب یہ اول مخلوق کیا ہے؟ یہ ہمیشہ ہمارے اور آپ کے گفتگو کے مطابق یہ ہمیشہ ٹینجنٹ رہتی ہے اصل سے. یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ اصل کو باقیوں سے جدا کر رہا ہوتا ہے. اس کا اپنا وجود اشراقی ہوتا ہے، باقی سب کا وجود افاضی ہوتا ہے، فیض لے کر آیا ہوتا ہے. یہ فیض جس سے جاری ہو رہا ہوتا ہے وہ اول مخلوق ہوتا ہے. یہ فیض جس سے جاری ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ جو اپنے اندر سنخیت رکھتا ہے اصل سے، اسی کو واسطہ فیض کہتے ہیں. بس جتنا فیض اصل نے جاری کرنا ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے جاری کر رہا ہوتا ہے. بس اگر ایک طرف مرید ہو دوسری طرف مراد ہو تو درمیان میں ارادہ ہوتا ہے. تو اب کسی کے اندر تو جرأت ہو جو آ کر یہ کہے نحن ارادۃ
نحنو ارادت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرید ہے، تم مراد ہو، تم تک مرید کیا ارادہ پہنچا ہی ہمارے ذریعے سے ہے. تو اب بتانا ضروری ہے کہ یہ تمہارے جیسے نہیں ہیں، بلکہ پوری کائنات نے فیض ان سے لیا ہے، بننے میں بھی ان سے لیا ہے، چلنے میں بھی ان سے لے کر. ایک چھوٹا سا فلسفے کا مسئلہ اور بتاؤں اور پھر ایک مقام بند کر کے اور عرض کر کے اپنی زحمتوں کا آج کے لیے ختم کروں. اب یاد رکھیے گا، فلسفے کا قانون ہے ہر شے جو اپنی خلقت کے اعتبار سے تقدم رکھتی ہے اس کا متاخر کے اوپر تشرف ہوتا ہے. بہت مشکل گفتگو، آسان کر کے بتاتا ہوں. تشرف کیا ہے؟ پوری طرح سے کنٹرول کرنا. جیسے سورج نکلتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد پوری زمین کے اوپر مشرف ہو جاتا ہے، کوئی جگہ اس کے پھر شعاع سے بچی ہوئی نہیں ہوتی. اس کی بہترین مثال، ہمارا جسم پہلے پیدا ہوا یا روح؟ یقیناً روح. عالم ذر میں پوری بحث ہے، روح پہلے خلق ہوئی، عالم مادہ بہت پست کا مادہ ہے، بہت بعد میں بنا، ہمارا جسم بعد میں بنا. یاد بات ہے، میری روح یقیناً اللہ نے بہت پہلے بنا دی ہوگی، پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے حضرت آدم آئے اور پھر سب کچھ ہوتے ہوئے جا کر ایک زمانے میں میں پیدا ہوا تو میرا جسم آیا تو پھر میری روح. تو روح پہلے ہے، جسم. اب چونکہ روح کو تقدم ہے جسم کے اوپر، لہذا روح کا تشرف ہے بدن کے اوپر. اب تشرف کا مطلب کیا ہے؟ تشرف کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر پیر تک کوئی ایک جگہ ایسی ہے جو روح کے اختیار سے باہر. بھئی آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے مختار خود ہیں؟ کبھی اپنا دل خود دھڑکایا؟ کبھی اپنی سانس خود چلائی؟ کبھی اپنا کھانا خود ہضم کیا؟ کبھی اپنا کھانا خود دفع؟ کس چیز کا؟ ہاں، ریفلیکس ایکشن آپ کے اختیار میں ہے. آپ کے اختیار میں ہوتا تو کتنی دفعہ آپ کا ہاتھ جل چکا ہوتا ہے. جتنی دیر میں آپ یہ سوچیں گے یہ جلا و گرم ہے میرا ہاتھ جل جائے گا، اتنی دیر میں ہاتھ جل چکا ہوگا. وہ جو آپ کے پوچھے بغیر جلتے ہی ہاتھ پیچھے ہٹتا ہے، ریفلیکس ایکشن، وہ آپ نہیں، آپ کی روح کنٹرول کرتی ہے. بھئی یہ روح کے اختیارات ہیں کس کے اوپر؟ آپ کے بدن کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تشرف ہے آپ کے بدن کے اوپر. اب جو جتنا پہلے ہوتا چلا جاتا ہے بعد والے کے اوپر اس کا تشرف اتنا خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے، خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے. اب آپ روح کو کہیں محسوس کریں یا نہ کریں وہ ہے. بھئی آپ کو نظر آئے یا نہ آئے وہ ہے. کچھ آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں تب بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے، جو نہیں کر رہے اختیار سے وہ بھی روح تو کر رہی ہے نا. روح کا کام ہے، وہ کرے گی چاہے آپ کو نظر آئے یا نہ آئے. جب وہ کوئی اچانک سے کام کرتی ہے تب آپ کو پتہ لگتا ہے اچھا یہ بھی میرے اندر تھا، یہ بھی کر سکتا ہے. آپ نے نہیں کیا، آپ کی روح تشرف رکھتی ہے بدن کے اوپر. تو اب جو اول مخلوق ہوگا جس کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا ہوگا، بعد کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے اوپر تشرف، سب کے اوپر تشرف، سب کے اوپر تشرف، سب کے اوپر تشرف ہے. چونکہ تشرف ہے اس لیے فرشتے نے پہلے اوپر اجازت مانگی. بھئی حدیث کے ساتھ تو زبانی یاد ہونی چاہیے نا. پروردگار مجھے اجازت دے دے. تو جبرائیل جب تم پروردگار سے اجازت لے کر آئے تھے تو چادر کے نیچے پھر خود ہی چلے جاتے. بھئی جا کر یہ کہتے میں پروردگار سے اجازت لے کر آیا ہوں. بھئی جبرائیل دوبارہ اجازت لے کر بتا رہا ہے جب ولایت طول میں آ رہی ہو تو لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے. جب تک نیچے والے قبول نہ کریں اوپر والا قبول کرتا ہی. لہذا تشرف کا مطلب کیا؟ اب آپ کی روح آپ کے بدن میں جو کرتی ہے، بعض عجیب و غریب چیزیں بھی کرتی ہے، میں پر موضوع نہیں ہے، کبھی موضوع رہا تو تفصیل سے عرض کروں گا. حتیٰ آپ کی روح آپ کے پوچھے بغیر وہ کام کرے گی کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے. حیران ہو جائے، واقعاً حیران ہو جائیں گے. ایک چھوٹا سا ذکر کر دیتا ہوں. کچھ میں نے ویٹ کم کیا، آپ نے دیکھا ہوگا ویٹ کم کر رہا تھا تو میں نے 2-4 چیزیں تعجب انگیز بھی میری اس میں آئی ریسرچ میں جب میں کر رہا تھا. تو پتہ لگا کہ جو لوگ ویٹ کم کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے باڈی کبھی ان کے اندر کریٹ کر دیتی ہے ویٹ پلیٹو. میں بڑا حیران ہوا پڑھ کے کہ یہ چیز کیا ہے. جب اس کے اوپر ریسرچ کی تو پتہ لگا انسان کی باڈی اتنی ہائپر انٹلیکچولی ورک کرتی ہے کہ جب آپ اپنے اوپر بڑی جبر کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ایکسرسائز زیادہ لے کر آتے ہیں تو آٹومیٹک ڈیفنس سسٹم ایک پلیٹو کریٹ کر دیتا ہے. جیسے ہی پلیٹو کریٹ ہوتا ہے آپ جتنی مرضی ڈائٹنگ کر لیں، آپ جتنا مرضی ایکسرسائز کر لیں، آپ کا وزن نیچے نہیں اترے گا.
اب بیسیکلی آپ کی باڈی آپ کے اگینسٹ کھڑی ہو گئی، کیوں؟ روح کا تشرف ہے، وہ تشرف رکھتی ہے۔ جب تک آپ اس کے ساتھ سیٹنگ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کریں گے، تو جو انسان اپنے بدن پر اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا، وہ کائنات کو اپنی مرضی سے چلانے کی باتیں کرتا ہے۔ روح کا تشرف ہے۔ اب جب روح کا تشرف ہے تو میرے پوری باڈی کے اندر جو کچھ بھی روح کرے گی اس میں خرابی نہیں ہوگی۔ میں کروں گا تو خرابی ہو سکتی ہے، ہاں میں جو کر رہا ہوں اس میں خرابی ہو سکتی ہے، لیکن روح جو آٹومیٹکلی کر رہی ہے اس میں خرابی نہیں ہو سکتی۔ بس یاد رکھنا، اب اسٹرانومی پڑھنے والے سارے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پرفیکٹ نظام بنایا ہے، کوئی ستارہ، کوئی سیارہ، کوئی چیز ذرا سی آگے پیچھے ہو جائے پوری کائنات ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ کوئی چیز ذرا، ابھی آج کل ٹینشن ان کو لگی ہوئی ہے، زمین کی روٹیشن سلو ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پریشان ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ اتنا پرفیکٹ نظام ہے، ذرا سا کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے پورا نظام برباد ہو جائے گا۔ یہ تمہاری عقل کہہ رہی ہے، لیکن جس کا تشرف ہے وہ جب چاہتا ہے سورج واپس پلٹا۔ بھائی چاند تو ایک ہی دائرے میں گھوم رہا ہے، ایک ہی کشش ثقل ہے، ایک ہی گریویٹیشنل فورس ہے، ایک ہی اس کا دائرہ ہے، ایک ہی طرف موو کرے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی چاند پر، مثال ایک بات ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بڑا سا بم مار دے، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک ہی روٹ میں گھومتا رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا آدھا ادھر چلا جائے، آدھا بھائی آربٹ میں ہی رہے گا نا، ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوگا، اپنے آربٹ میں ہی چلے گا اور ایک ہی سمت میں چلے گا۔ لیکن جس کا تشرف ہو، اگر چاند کو حکم دے دے آدھا ادھر چلا جاتا ہے، آدھا ادھر۔ یہ تشرف ہے، یہ تشرف ہے، یہ تشرف۔ اس کی وجہ سے اب یاد رکھیے گا، مخلوق اول کی سنخیت ہے خدا کے ساتھ۔ اب ہم نے سنخیت خدا کے ساتھ پیدا نہیں کرنی، نہ ہماری اوقات ہے، ہم نے سنخیت پیدا کرنی ہے مخلوق اول سے۔ لہذا ولایت تو بہت دور کی بات تھی، جب اللہ نے محبت کا مرحلہ آیا تو کہا غور سے سن لو، اے نبی ان سے کہہ دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب ان سے کہو، یہ جو محبت کی باتیں کر رہے ہیں نا، مجھ سے محبت کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو ان کی اوقات سمجھا دو، تمہاری اوقات مجھ سے محبت کرنے کی نہیں ہے۔ فاتبعونی، پیغمبر کی اتباع کرو، تم جتنا اپنے آپ کو پیغمبر جیسا بناتے چلے جاؤ گے میں اتنی تم سے محبت کرتا چلا جاؤں گا، بس تم سے نہیں کروں گا۔ محبوب کا شائبہ تمہارے اندر پیدا ہوگا تو تمہیں محبت کے قابل سمجھ لوں گا، بس تمہاری اوقات پھر صرف اتنی ہے، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، بس ان جیسے بننے کی کوشش کرو، خدا تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ان جیسا، کوئی جیسا سے مراد وہ بننا نہیں ہے۔ میں نے عصمت کی بحث میں مفصل یہ بحث کی تھی کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نہ ہماری اوقات ہے اور نہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کہ میں ولایت تشریعی کے مراحل میں داخل نہیں ہو سکا، البتہ ولایت تکوینی کی بھی بحثیں بھی بہت ساری باقی ہیں، خدا نے کبھی توفیق دی انشاءاللہ تو مفصل گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروردگار آج کی شب میں تجھے واسطہ ہے، اس ولی کا کبھی موقع رہا انشاءاللہ یہ چیزیں، کچھ چیزیں تفصیل چاہتی ہیں، کچھ چیزیں یہ چاہتی ہیں کہ تھوڑا سا ہمارے سامعین آمادہ ہوں، کچھ مطالب کو بیان کیا جائے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت کو اتنا وقت کیوں لگا، کیوں 1200 سال ہو گئے حضرت کو؟ اس کی ایک وجہ اس ولایت کبریٰ سے انحراف کی سزا ہے۔ جتنی وزنی ولایت حضرت امیر کی تھی، اس ولایت سے انحراف اور انصراف کی کم ترین سزا یہ رہی کہ 1300 سال تک مسلمانوں کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ امامت ہوتی کیا ہے اور ولایت کیا ہوتی ہے۔ کبھی انشاءاللہ فرصت رہی تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ یہ سب سے سنگین حجاب تھا، یہ سنت الہیہ کہ اگر پروردگار عالم کسی امت کو کوئی نعمت عطا کرے اور وہ امت اس کی قدر نہ کرے، اس سے انصراف اور انحراف کرے، تو خدا اس امت کے اوپر حجاب ڈال دیتا ہے، اور جب تک کہ وہ امت توبہ نہ کرے یہ حجاب خدا دور نہیں ہے۔
لہٰذا خود حضرت امیر کی ولایت کا اس سے انحراف اور انصراف، اس نے جو حجاب ہمارے اوپر ڈالا، میں نے عرض کیا 1300 سال تک تو لوگوں کو یہی نہیں پتہ لگا کہ امامت اور ولایت ہوتی ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ تفصیل رہی تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ حجت کبرائے الہیہ، کیا کون سا مقام ہے کہ جب پیغمبر نے حضرت امیر علیہ السلام کے فضائل کو بیان نہ کیا؟ کبھی موقع رہا انشاءاللہ اور حدیث منزلت کے حوالے سے بحث آپ کی خدمت میں نے پیش کی تو عرض کروں گا کہ حضرت کی وصایت کا اور حضرت کی وزارت اور حضرت کی خلافت کا اعلان اپنی نبوت کے اعلان کے پہلے دن سے کیا ہے پیغمبر نے، اور اپنی شہادت کے آخری وقت تک مسلسل حضرت کے حوالے سے حضرت کو پہچنوایا، حضرت کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین کہہ کر حضرت نے متعارف کرایا۔ لہذا تاریخ میں یہ کہنا کہ پیغمبر نے کہیں نہیں کرایا، پیغمبر کے اوپر سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا کذب ہے۔ پیغمبر کے اوپر اتنی احادیث، اتنے واقعات سیرت النبی کے موجود ہیں، صحیح السند متفق علیہ حدیثیں ہیں۔ حدیث دعوت ذل عشیرہ سے شروع کریں سے لے کر پیغمبر کے آخری وقت کے جس وقت پیغمبر دنیا سے جاتے ہوئے کاغذ قلم مانگ رہے ہیں، بے تحاشا مقامات ہیں کہ جہاں پر حضرت امیر علیہ السلام کو آپ نے اس طریقے سے پیش کیا۔ اور حضرت کے بعد اتنا تو موسیٰ کا ہارون اکیلا نہیں ہوا تھا جتنا پیغمبر کا بھائی ہوا۔ جناب ہارون کے مقابلے پر ایک پورا جریان ہے جس نے اصل اسلام کو ختم کر دیا، لوگوں کو بت پرستی میں ڈال دیا، لیکن اس قدر انحراف کے بعد کم از کم اتنی حمیت تھی کہ نبی زادوں کے دروازے کو آگ نہیں لگا، نبی کے خانوادے کو ہاتھ نہیں لگا۔ خدا جانے پیغمبر، یہ مظلومیت پیغمبر کی مظلومیت ہے کہ ابھی آنکھیں بند ہوئی ہیں اور کبھی پیغمبر کا کفن میلا نہیں ہوا، اور امت پیغمبر اس دروازے کو جلانے کے لیے آئی ہے کہ کل اسلام اس بات پر متفق علیہ ہے، کچھ دن نہیں، کچھ ہفتے نہیں، کچھ مہینے مسلسل پیغمبر نے دروازے کو کھڑے ہو کر سلام کیا، اور پیغمبر کے جانے کے بعد اس دروازے کو آگ لگا دیا۔ علی کا دل زخموں سے بھرا ہوا، لیکن 2 دن گزر گئے، حضرت کو تلوار کا اثر اور تلوار میں جس زہر میں ڈوبی ہوئی ہے اس زہر کا اثر۔ 21ویں محرم کے دن میں 21ویں رمضان کے دن میں کسی وقت اسبغ بن نباتہ صحابی ہیں، حضرت سے ملاقات کے لیے جب تشریف لائے تو دیکھا کہ زہر کے اثر سے حضرت کا بدن اس قدر پیلا پڑ چکا تھا کہ جو پیلا کپڑا حضرت کے چہرے پر ڈلا ہوا تھا اس میں اور حضرت کے چہرے میں فرق نہیں کیا جا رہا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اب حضرت پر بے ہوشی کے دورے طولانی ہو رہے ہیں، لہذا ہر کیفیت کے ساتھ مولا اپنی وصیتوں کو بیان کر رہے ہیں، لیکن جس وقت حضرت کو تقریباً یہ یقین ہو گیا کہ بس اب میں پروردگار سے ملاقات کے مرحلے میں آ گیا ہوں، ایک مرتبہ بیٹوں کو جمع کیا۔ بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد ایک تاریخ ساز وصیت ہے حضرت کی، ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے قتل کے بعد، میرے قتل کے بدلے میں لوگوں کے درمیان قتل و غارت کری مت کرنا، میرے قتل کے نام پر کوئی فساد برپا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے فساد کا راستہ روک کر گئے حضرت، اپنے بیٹوں کو کیوں وصیت کر رہے ہیں؟ تاکہ بعد میں میرے خون کا کوئی اور غیر وارث پیدا نہ ہو جائے۔ فساد کرنے کے سارے راستے حضرت نے، چونکہ لوگ تیار بیٹھے تھے فساد کرنے کے لیے، حضرت نے سارے دروازے بند کر دیے کہ کوئی میرے قتل کے بدلے کے لیے قتل غارت نہ کرے۔ پھر فرمایا اس نے مجھے ایک ضربت ماری ہے اور میں اسی ایک ضربت سے شہید ہو جاؤں گا، میرے بعد ایک ضربت سے زیادہ مت مارو۔ خدا جانے علی کی عدالت کس میں۔ لیکن اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا ہے، یقیناً نہ حضرت کو اپنے بیٹوں سے یہ توقع ہے نہ کسی اور سے یہ توقع، لیکن جملہ کہہ رہے ہیں
میرے بیٹوں بات سنو، میرے بعد اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، اس کے اعضاء کو کاٹنا۔ بڑا سنگین جملہ، یقین کریں بڑا سنگین۔ کہ میں نے خود پیغمبر سے یہ سنا، پیغمبر نے کہا کسی کی لاش کا مسئلہ کہ حتیٰ کاٹنے والا کتا بھی اگر ہو، معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ حدیث کے جملے اس سے دوہرائے، پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی کاٹنے والا کتا بھی ہو مر جائے تو اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا۔ یا علی، پیغمبر تو یہ کہہ کر چلے گئے، میں کربلا میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کربلا میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے،